بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپیوٹر سائنس کلاس فرسٹ ایئر لیکچر 67 چیپٹر 4 کے یہ لاسٹ ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے. اس میں ای کامرس اینڈ رول آف ای کامرس، یا اس میں کیا بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، کیا اس میں چیزیں فیسلٹیز ہمیں حاصل ہوتی ہیں. تو آج ہم نے کچھ فیسلٹیز کو ہم ڈسکس کریں گے، کچھ کل ہم آگے ریمیننگ کو، اور فردر آگے ایک ٹاپک ہے اس میں ای کامرس کا ہی ہے، ٹائپس آف ای کامرس، اس کو پھر کل کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے. تو آج ہم نے ای کامرس کی ڈیفینیشن پہلے تو ہم دیکھتے ہیں. ای کامرس اسٹینڈ فار الیکٹرانک کامرس. کامرس کہ کوئی بھی کاروبار کرنا جس میں پیسوں کا لین دین ہو، کوئی بزنس ہو، اس کو کمپیوٹر کی مدد سے یا کمپیوٹر کے یوز سے زیادہ بہتر انداز میں پرفارم کرنا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ای کامرس. کسی بھی اشیاء کو، کسی بھی چیز کو خریدنا، بیچنا یا پیسوں کا ٹرانسفر کرنا، سارا اگر کمپیوٹرائز ڈیوائسز یا الیکٹرانکلی اگر ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ای کامرس. تو اس میں ای کامرس اسٹینڈ فار الیکٹرانک کامرس. ای کامرس مینس بائنگ، سیلنگ اینڈ ایکسچینجنگ آف پروڈکٹس، سروسز اینڈ انفارمیشن وائا کمپیوٹر نیٹورکس. A person can deal with customers throughout the world. پوری دنیا میں ڈفرینٹ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. ایون پیمنٹس کین بی میڈ یوزنگ کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ کی مدد سے پیمنٹس کی جا سکتی ہیں، اور یہ زیادہ ای کامرس کا آج کل زیادہ اس سے کاروبار پھیلتا جا رہا ہے. اس کے رول میں کہ کیا کیا ہمیں فیسلٹیز میں اویلیبل ہوتی ہیں. پہلی اس میں جو مین ایک بینیفٹ ہے وہ کیا ہے؟ الیکٹرانک بینکنگ. جتنے بھی بینکس ہیں ان میں سارا سسٹم آج کل کمپیوٹرائزڈ ہے. کیش کاؤنٹ کرنے سے ریلیٹڈ بھی ڈیوائسز بنی ہوئی ہیں. جتنے بھی پرسن کے اکاؤنٹ ہیں وہ کمپیوٹر میں سٹور ہوتے ہیں. ایک ہی کیشیئر ہے، وہ پیسے لے بھی رہا ہے، دے بھی رہا ہے، تو اس میں وہ دونوں حساب بھی ساتھ ساتھ رکھ رہا ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی اے ٹی ایم کی مدد سے ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ بھی ریکارڈ میں سٹور ہوتی جا رہی. کسی بھی اور شہر میں آپ ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اے ٹی ایم کارڈ کی مدد سے پیسے لے سکتے ہیں. تو اس میں جہاں پہلے شروع میں جب کمپیوٹر کا یوز نہیں تھا تو ہر بینک کے اندر مختلف کلرکس اپوائنٹ ہوتے ہیں. لمیٹڈ اکاؤنٹ ہولڈرز ہوتے ہیں جو ہیوی اماؤنٹ جمع کرا سکیں. لیکن آج کل جو ہے اس میں کیونکہ ہر ایک نے جو مینٹین کرنا ہوتا اکاؤنٹ، اس کی وجہ سے اس میں ہر کلرک کے حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنے اکاؤنٹس کو مینیج کر سکتا ہے، کہ بار بار اس کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ پہلے ایک رجسٹر میں لکھی، پھر دوسرے میں لکھی، پھر تیسرے میں، یہ مختلف. جبکہ آج کل جو ہے کمپیوٹرائز سسٹم ہے، ایک جگہ پر ٹرانزیکشن ہوتی ہے، باقی ہر جگہ پر آٹومیٹک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اس کو بار بار اس میں رائٹ نہیں کرنا پڑتا. گھر سے آج کل جیسے انٹرنیٹ کی مدد سے آپ اپنے جو اکاؤنٹ ہے اس کی انفارمیشن گھر بیٹھے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کا وہ اوپن کریں، اکاؤنٹ اوپن کریں، اس کی مدد سے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یوٹیلیٹی بلز پے کر سکتے ہیں، شاپنگ کر سکتے ہیں مختلف. تو مینی بینکس آر ناؤ انٹروڈیوسنگ الیکٹرانک بینکنگ. اس کو ای بینکنگ بھی کہا جاتا ہے. الیکٹرانک بینکنگ کو used in computer, you can connect the bank's computer system via the internet and control your daily financial dealings from home. It reduces the staff and building of banks. بلڈنگ انہیں اسٹور بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے رجسٹرز بنانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. کسٹمرز پے دیئر بل فرام دیئر بینک اکاؤنٹ یوزنگ دی فیسلٹی. سیکنڈ اس میں آتا ہے الیکٹرانک شاپنگ. کوئی بھی چیز خریدنی ہے تو آپ انٹرنیٹ کی مدد سے خرید سکتے ہیں. ڈفرینٹ کمپنیز کی جو ویب سائٹس ہیں اس پر ہر پروڈکٹ کا نام، اس کے فیچرز، اس کی پرائسز ساری مینشن ہوتی ہیں.
کسی ڈفرینٹ پرسن جب دیکھتے ہیں ان ویب سائٹس پر ان چیزوں کو سرچ کرتے ہیں، اگر کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو اس کا آرڈر وہ دے دیتے ہیں، جیسے آپ آرڈر دیں گے تو وہ آپ کو چیز وہ گھر پر وہ ڈیلیور کی جائے گی، ساتھ میں اسی وقت پیمنٹ کی جائے گی۔ اس میں کچھ حد تک اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کئی کمپنیز فراڈ بھی کر رہی ہیں کہ چیز اور ہوتی ہے، لیکن جب آپ آرڈر دیتے ہیں تو وہ پیکٹ ایک بند آتا ہے، جب تک وہ آپ پیمنٹ اس کی کلیئر نہ کر دیں اس وقت تک وہ آپ چیز خریدتے نہیں ہیں، وہ آپ کو دیتے نہیں ہیں۔ جب پیکٹ اوپن ہو تو اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے کیا چیز نکلے، لیکن کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو پراپرلی کام کر رہی ہیں، ان کے پروڈکٹس وغیرہ بالکل پراپر ہوتے ہیں۔ تو یہ بینیفیشنٹ تو ہے کہ گھر بیٹھے آپ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو کسی اور شہر میں کسی اور جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور کم کاسٹ میں آپ کو چیزیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ کیوں کہ وہ کمپنی اچھی خاصی تعداد میں بلک میں چیزیں بنواتی ہیں، جو کہ زیادہ تعداد میں ہوتی ہے، جس وجہ سے اس کی کاسٹ کم آتی ہے، تو وہ اس وجہ سے سستے دام میں اس کو بیچ دیتے ہیں یا پروفٹ مارجن کم رکھ لیتے ہیں۔ It has become very easy for the people to shop from home using internet. Different manufacturers present their products on the internet. People can browse the websites, place an order and even make a payment using credit card. یا پھر کریڈٹ کارڈ کی مدد سے بھی پیمنٹ کی جا سکتی ہے، تو اس طرح شاپنگ بھی آسان سے ہوگی۔ تھرڈ، اس میں کنڈکٹنگ آکشن۔ آکشن کیا ہوتا ہے؟ بولی لگانا، جیسے منڈی میں اسٹاک ایکسچینج وغیرہ میں مختلف اشیاء کی بولی لگائی جاتی ہے، تو یہ کمپیوٹر کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں جو سارا شیئرز کا جو کاروبار ہوتا ہے وہ سارا اسی طرح ایک پرسن نے اتنے میں اس کی بولی لگا، دوسرے نے اسے بڑھا کر لگا، تیسرے نے اسے، تو جو ہائیسٹ بڈ ہوگی اس پر جو ہے وہ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، بیچی جا سکتی ہیں۔ تو یہ سارا جو سسٹم ہے وہ کمپیوٹر کی مدد سے آسانی سے ہوگا۔ پھر آج کل کاروبار جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کا آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ چل رہا ہے ایٹ اے ٹائم۔ مختلف ممالک میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہوں گے اور اس سے جو ہے اپنی اشیاء کو بیچ رہے ہوں گے، خرید رہے ہوں گے، کوئی مختلف شیئرز کمپنیز کے شیئرز ہو۔ مینی ویب سائٹس پرووائڈ دی فیسلٹی آف آکشن. People participate in auction to purchase a product. They can also pay the price using their credit cards. Credit card کی مدد سے بھی ہم پے کر سکتے ہیں۔ Popular websites is that provide the facility is eBay کی پرائز، اس کے علاوہ اور بھی کافی کمپنیز ہیں جو ہمیں فیسلٹی دیتی ہیں۔ ایک اس میں پوائنٹ آ جاتا ہے مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹیزمنٹ۔ مارکیٹنگ کرنا، اس کے لیے بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ یا اس میں ای کامرس میں یہ آتا ہے، کسی بھی پروڈکٹ کی جب تک مارکیٹنگ اچھی نہ ہو اس وقت تک اس کی سیل نہیں بڑھائی جا سکتی۔ جب لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوگی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی پروڈکٹ ہے، تو یہ بزنس کا ایک اچھا خاصا ایک یہ ایج ہوتا ہے کہ جب تک کسی پروڈکٹ کو آپ پراپرلی اس کی مارکیٹنگ نہیں کرتے، ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتے، اس وقت تک آپ جو ہے اس چیزوں کو پراپرلی اتنی سیل تک نہیں پہنچا پاتے جتنا بغیر ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے۔ تو ای کامرس از اے پلے این امپورٹنٹ پارٹ ٹو مارکیٹ اینڈ ایڈورٹائز پروڈکٹ آل اوور دی ورلڈ. The use of popular websites can be effective way of introducing product to customer. ایسی ویب سائٹس، ایسے اکاؤنٹس، ایسے فیس بک اکاؤنٹ، ایسے یوٹیوب چینلز جس کی مدد سے جو کہ بہت پاپولر ہیں، وہاں پر لوگ اپنے ایڈز بھیجتے ہیں، اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، اپنے اشتہارات۔ آپ کوئی بھی جو ویڈیوز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ جب انٹرنیٹ سے کرتے ہیں تو کئی اس میں سامنے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں مختلف کمپنیز کے۔ تو اس طرح تاکہ لوگوں تک، بعض کمپنیز کے پاس ای میل ایڈریسز ہوتے ہیں اپنے جو ریگولر کسٹمرز ہیں، تو وہ نئی پروڈکٹ کی ڈیٹیل ای میل بھی کر دیتے ہیں یا انٹرنیٹ پر بھی دے دیتے ہیں۔ پرووائڈنگ، نیکسٹ اس میں پوائنٹ آ جاتا ہے پرووائڈنگ کسٹمر سروسز، کسٹمر کو سروسز پرووائڈ کرنا، کہ جیسے اس میں کمپلینٹ سینٹرز بنے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہ اپنے کسٹمرز ہیں، اگر انہیں کسی پروڈکٹ کے حوالے سے یا ان کی سروسز کے حوالے سے وہ کمپلینٹ ہے تو وہ کمپلینٹ کرتے ہیں، اس پر ایکشن پرفارم کرتے ہیں۔
تو اس میں بزنس مین کین انٹریکٹ ود دیئر کسٹمرز یوزنگ دی انٹرنیٹ، دے کین ڈسکس ڈفرینٹ ایشوز اباؤٹ دی پروڈکٹ، لوگوں سے رائے لی جاتی ہے کہ وہ کس طرح کا پروڈکٹ چاہتے ہیں، یا کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہوں تو لوگوں سے یہ رائے لی جا سکتی ہے اس میں کیا کیا فیچرز ہونے چاہیے، تو اس میں کافی حد تک یہ آپشن جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں. دے کین آلسو ڈیل ود دیئر کمپلینٹس اینڈ پرووائڈ ڈفرینٹ سروسز ٹو دیم. تو اس میں مختلف سروسز سینٹر بنے ہوتے ہیں. یہاں تک آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں اس کے کچھ پوائنٹس، اور نیکسٹ آگے جو ٹائپس آف ای کامرس ہیں وہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.